بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اچھی اسلامک ویڈیوز اور واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر دیں۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی زندگی کا کچھ حصہ محلہ جلابی اور کچھ عرصہ محلہ ہجویر میں گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اپنے مرشد کامل نے حکم دیا کہ اے سید علی ہجویری، لاہور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا گیا ہے، لہٰذا فوراً لاہور چلے جاؤ۔ لاہور آمد کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 431 ہجری میں غزنی سے لاہور تشریف لائے۔ ان دنوں غزنی میں سلطان مسعود غزنوی حکمران تھا۔ حضرت داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور تشریف لا کر سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ جب مسجد کی تعمیر سے فراغت پائی تو علماء نے اس مسجد کے قبلے پر اعتراض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کو بلایا اور خود امام بن کر اس میں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد تمام حضرات سے فرمایا کہ تم لوگ اس مسجد کے قبلہ پر اعتراض کرتے تھے، اب دیکھو کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سب کو قبلہ بالمشافہ بچشم ظاہر نظر آیا۔ اس طرح قبلہ کو سیدھے رخ پر دیکھ کر سب معترضین علماء نادم ہوئے اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت چاہی۔ یہ پہلی کرامت تھی جو لاہور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہوئی، اور اس کرامت نے فوراً ہی سارے شہر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مشہور کر دیا، اور رفتہ رفتہ تمام پاک و ہند میں آپ قطب الاقطاب مشہور ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی دریا کو عبور کرنا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کشتی پر بیٹھ گئے اور سفر شروع کر دیا۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ آپ کے سر کے اوپر ٹوپی تھی۔ خیال آیا کہ ٹوپی اڑ کر پانی میں نہ چلی جائے، چنانچہ آپ نے ٹوپی اتار کر جیب میں ڈال لی اور ذکر و مراقبہ میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے 1-2 دن پہلے سر کا حلق کروایا تھا۔ جب نئی ٹنڈ ہوتی ہے تو بڑی خوشنما نظر آتی ہے۔ وہاں کشتی میں ہی قریب سے ایک بچہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ اتنا صاف ستھرا ہے، چنانچہ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا تو بڑا ملائم نظر آیا۔ آپ نے جا کر دوسرے کو بتا دیا۔ اب دوسرا لڑکا بھی ہاتھ پھیرنے کے لیے آیا، اس کو بھی بڑا اچھا لگا۔ اس نے جا کر تیسرے کو بتایا۔ وہ تیسرا ذرا شرارتی قسم کا تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے آ کر سر پر ہاتھ بھی پھیرا اور ٹھوکا بھی لگا دیا۔ اس پر باقی بچے ہنسنے لگے۔ یہ اللہ کے بندے اللہ کے ذکر میں مست بیٹھے رہے، انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک دوسرے بچے نے تھپڑ بھی لگا دیا۔ ان بچوں کی بدتمیزی کو دیکھ کر قریب کے مردوں اور عورتوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ اب یہ شغل بن گیا کہ بچہ آتا اور ان کے سر پر تھپڑ لگاتا اور ساری کشتی کے لوگ ہنسنے لگتے۔ ان کے لیے مذاق بن گیا۔ جب کشتی والوں نے مذاق اڑایا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے بندے کا مذاق اڑانے پر جلال آ گیا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ بدتمیزی کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں الہام فرمایا کہ اے میرے پیارے، یہ اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور آپ کا اتنا صبر کہ اس کو برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بد دعا کریں تو میں اس پوری کشتی کو ہی الٹ دیتا ہوں۔ جیسے ہی ان کے دل میں یہ الہام ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ، اگر آپ کشتی الٹنا ہی چاہتے ہو تو ان سب کے دلوں کی کشتی الٹ دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور اس کشتی میں جتنے مرد اور عورتیں تھیں، ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ولایت کا نور عطا فرما دیا۔ اللہ والوں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں بھی ان کی زبان سے بد دعا نہیں نکلتی، بلکہ ان کی زبان سے دعائیں ہی نکل رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایسی ہی مزید اچھی ویڈیوز اور روزانہ واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر دیں۔